السلام علیکم۔ جی ناظرین، بات یہ ہے کہ مجھے آج نا بجلی کا بل جو ہے وہ موصول ہوا ہے۔ مدعا یہ نہیں ہے کہ بجلی کا بل آیا تو آیا کیوں، ٹھیک ہے؟ تو بجلی کا بل تو آنا ہی آنا تھا، میں نے پورا مہینہ بجلی استعمال کیا تو ظاہری بات ہے انہوں نے ریڈنگ لے کے تو بجلی کا بل تو مجھے ارسال کرنا تھا۔ اب اس بجلی کے بل کے اوپر میں نے دو چیزیں دیکھی۔ پہلی میں نے یہ دیکھی کہ فکس چارجز کی مد میں 600 روپیہ مجھ سے وصول کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ 600 روپیہ چلو سمجھ میں آ گیا کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ جی جتنی ایم ڈی آئی آپ کی اپروو ہوگی یا سینکشن ہوگی اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ چارجز پڑیں گے، ٹھیک ہے، چلیں وہ مان لیا۔ اب دوسرا جو تھا وہ تھا بار کوڈ، جو انہوں نے اسکین کے لیے کیو آر کوڈ جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ اب کیو آر کوڈ میرے پاس جو موبائل ہے وہ تو چلو میں نے تو اسکین کر لیا، ٹھیک ہے، مجھے انہوں نے سبسڈی بھی دے دی، میں پروٹیکٹڈ صارفین ہوں ان کا، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں اس وقت غربت کی انتہا جو ہے وہ 70% سے ابو ہو چکی ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ اگر 24 کروڑ عوام ہے تو اس میں سے 18 کروڑ عوام ایسی ہے جو متوسط طبقے سے جو ہے نا نیچے گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس غربت کی انتہا ہے، نہ ان کو موبائل کا پتہ ہے، نہ ان کو سگنلز کا پتہ ہے، کئی ایسے گھرانے ہیں جن کے پاس بٹنوں والے موبائل ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی تو ہے۔ اب وہ جو 6 کروڑ عوام ہیں ان کے پاس تو ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی جو انہوں نے BISP کے تھرو جو رجسٹرڈ ہیں یہ ان کو جو ہے نا وہ پالیسی دی جائے گی۔ چلیں میں بھی یہ بھی مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے BISP کے والوں کو جو ہے نا وہ ملنی چاہیے، ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے تو ان کو ملنی چاہیے۔ یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ BISP والوں کو ہی کیوں ہر چیز دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں سفید پوش آدمی ہوں، میری اتنی سیلری نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں نے 6 مہینے اپنے میٹر کو 200 یونٹ سے اوپر نہیں جانے دیا، ٹھیک ہے، اور میری کوشش یہ تھی کہ 200 سے اوپر نہ جائے، جیسے ہی 201 ہوا تو مجھے جو ہے نا وہ ٹھوک کے بل آنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی رعایت انہوں نے مجھے نہیں کرنی، مجھے اگلے 6 مہینے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ میرے لیے سزا ہوگی۔ تو خیر میں نے تو اس کو 200 سے نیچے ہی رکھا، ٹھیک ہے، میں نے تو اس کو استعمال کر لیا۔ مدعا یہ ہے کہ وہ جو 6 کروڑ عوام ہے جو کہ ہر چیز لے رہی ہے، یعنی کہ ان کے پاس ہر چیز موجود بھی ہے، انہوں نے اپنے گھروں میں میٹر بھی لگائے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے کہ انہوں نے یہ سوچ کے بھی میٹر 2 لگا لیے ہوں گے، 3 بھی لگا لیے ہوں گے، 4 بھی لگائے ہوں گے بعض نے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمیں جو ہے نا وہ پروٹیکٹڈ صارف ہم بنے رہیں اور ہمیں بل زیادہ نہ دینا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ کو ہم نے ڈیمانڈ نوٹس کے لیے درخواست دی، ڈیمانڈ نوٹس جمع ہوا، میٹر خریدا، اس کی پرچیزنگ ہوئی، ٹھیک ہے، پھر جا کے میٹر لگا، ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر، تو یہ تو اس چیز کو تو ہم بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیو آر کوڈ ہی کیوں بلوں کے اوپر انہوں نے دیا ہے؟ کیا میرا بل اگر میرا ہمسایہ لے لیتا ہے یا میرے بل کو محکمے کا بندہ ہی جو بل ڈسٹریبیوٹر ہے وہی اس کو مس یوز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے BR کوڈ اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے، آپ اس کو اسکین کریں تو ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کی خود بخود ہی جنریٹ ہو جاتی ہے، خود بخود ہی ویب کے اوپر جو ہے نا وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا ڈیٹا بھی چوری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ 24 کروڑ میں سے 18 کروڑ عوام ایسی ہے جو کہ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا ڈیٹا چوری بھی کیا جا سکتا ہے، آگے کسی کو بیچا بھی جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ گورنمنٹ ہی اس پالیسی کو لے کے چلے، ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ گورنمنٹ اس طرح کی ہے کہ مجھے یہ لگا ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے یہ صرف کنفیوژن کے شکار ہے، اور دوسرا اس کو کوئی کام نہیں ہے، کبھی کچھ کرتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے، کبھی پٹرول کو لے کے بیٹھ جاتی ہے، تو جب پٹرول کو انہوں نے مستحکم کرنا ہوتا ہے تو بجلی کے بلوں میں رولا ڈال دیتے ہیں، جب بجلی کے بلوں کا مسئلہ تھوڑا سا انہوں نے لگتا ہے تو پٹرول پہ چلے جاتے ہیں، پٹرول پہ جانے کی بجائے کسی اور چیز پہ چلے جاتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کے پاس 3 ہی ادارے رہ گئے ہیں، جس کو وہ مجھے جو سمجھ آتی ہے، جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے بار بار اپنے میسیج میں یہ بات کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم ملک میں لایا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں آؤں گا تو GDP اوپر کی طرف جائے گی، بہت گروتھ کرے گی۔ یار یہ آخر GDP ہے کیا؟ میرے جیسا ایک نارمل انسان یہی سمجھے گا نا کہ GDP سے مراد گیس، پٹرول اور ڈیزل ہے، ٹھیک ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ GDP ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یار GDP انہوں نے اپنی بنا کے بھی ہمیں کیا دی ہے۔ اب محترمہ صاحبہ جو ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ نواز شریف کی بیٹی
صفدر صاحب کی بیوی، جنید کی ماں، ٹھیک ہے، اور چچا ان کے جو ہیں شہباز شریف صاحب، یہ کیا پالیسی لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کبھی بلوں کے اوپر بار کوڈ دے دیتے ہیں، کبھی ڈیٹا پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ بل جو پروٹیکٹڈ صارف ہے اس کا تمام ریکارڈ، جب بل ہمیں آتا ہے نا، اس کا تمام ریکارڈ جو ہے محکمے کے پاس آلریڈی چلا جاتا ہے، وہاں سے ڈیٹا اٹھا کے تو سارے کام یہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے یہ بیچ میں کیوں پنگا ڈال دیا انہوں نے کہ جی آپ بار کوڈ کو سکین کریں اور ہمیں بتائیں۔ اور بھائی آپ نے ڈیٹا لینا ہے تو یہ ڈسکو کی جتنی کمپنیز کھلی ہوئی ہیں، لیسکو، ایسکو، پیسکو، پیفکو، سیفکو اور سیپکو، ہیپکو، جو بھی ہے، جو بھی انہوں نے ڈانسنگ کمپنیاں کھول دی ہوئی ہیں، یہ تو عوام کو نچانے والی کمپنی ہے۔ میں تو اس کو ڈانسنگ کمپنی کہوں گا، ڈسکو تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو کمپنی انہوں نے کھولی ہوئی ہے، کیا ان کے پاس ہمارا ریکارڈ موجود نہیں ہے؟ ہر چیز موجود ہے ان کے پاس۔ یہ گورنمنٹ چاہے تو وہاں سے اس کو لے کے تو سبسڈی دے سکتی ہے کہ بھائی جو جب انہوں نے پروٹیکٹڈ ہی کر دیا 200 یونٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں، آپ نے سبسڈی لینی ہے۔ اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں فائلر بندہ ہوں، ٹھیک ہے، میں فائلر بھی ہوں، میرے پاس کچھ پیسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں میں کہ میرے پاس کچھ پیسے بھی ہیں، لیکن میرا جو کنزپشن ہے وہ اتنی رہی ہے، میں 200 یونٹ کے نیچے ہی رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے بل زیادہ نہ دینا پڑے، ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سفید پوش ہیں، سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کوشش کرتے ہوں گے کہ یار 200 سے اوپر کسی صورت میٹر کو جانا ہی نہیں ہے۔ جب یہ 190 یونٹ ہوں تو ہم کسی رشتہ دار کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی سسرالیے کے گھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سالے کو کہہ دیتے ہیں کہ یار 5-7 دن میں تمہارے گھر رہوں گا، چھٹیاں آئی ہوئی ہیں، بچے فری ہیں، چلو گھومتے پھرتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ نکل جاتے ہیں کہ ہمیں بعد میں 6 مہینے کی سزا نہ کاٹنی پڑے، ٹھیک ہے، ہم اس طرح سے بھی اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ آخر کیوں یہ گورنمنٹ کیوں کنفیوژن کا شکار ہے؟ کیا کرنا چاہتی ہے؟ معاملات اتنے سنگین انہوں نے کر دیے ہوئے ہیں کہ پہلے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اعلان کر دیا کہ جی چلان ہوں گے، چلان ہوں گے۔ چلان کی مد میں جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق، جو میرے سورسز ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کم و بیش 20 سے 25 ارب روپیہ چلانوں کی صورت میں پنجاب گورنمنٹ نے اکٹھا کیا ہے۔ کتنا؟ 25 ارب روپیہ، جس میں سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی 11 ارب کا میڈم صاحبہ نے اپنے لیے لگژری قسم کا جہاز جو ہے نا وہ پرچیز کیا۔ ہائے ہائے، قسمتیں کتنے آ گئی ہیں۔ ہم تو افسوس بھی نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہمیں آپ نے کس ملک میں پیدا کر دی ہے، کیسے حکمران ہمیں عنایت کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ قصور تو ہمارا نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے کہ جن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک ہے۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہی آتی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے، چاہے وہ زرداری صاحب تھے، ایک باری پھر زرداری۔ اب وہ ابھی ایک اور چیز وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگلی باری پھر زرداری اور ان کا بیٹا جو ہے بلاول بھٹو زرداری، اب وہ وزیر اعظم صاحب بنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہی 4-5 چہرے رہ گئے ہیں جو دیکھتے ہیں ہم، بار بار آتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ آخر انہوں نے اتنے سال اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے، یار میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے کوئی قرضہ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اور میں جب چیک کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ جی پاکستانی عوام جو ہے، ایک بندہ کم و بیش 3 سے 4 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے IMF کا۔ تو بھائی آپ IMF کے پاس جاتے ہی کیوں ہو؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جاؤ؟ ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے روزگار، ٹھیک ہے۔ ہمیں فیکٹریاں چاہیے جہاں پہ ہم کام کر کے، محنت کر کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکیں، ٹھیک ہے۔ کاروبار آپ لوگوں نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ موٹر سائیکل کے چلانوں سے ہٹے تو آپ نے گرین میٹر کی طرف لوگوں کو متوجہ کر لیا، ان کا دھیان وہاں سے ہٹا کے وہاں پہ لے گئے۔ پھر ہیلمٹ والے جو تھے وہ اس کو مہنگا کر کے بیٹھ گئے۔ گرین میٹر جو تھے ان کی آپ نے لائسنسنگ کروانی ہے، 25 kV کا تک جو ہے وہ آپ نے اس کو لائسنس کے لیے کہہ دیا ہوا ہے۔ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ بھائی ہمارے جیسا بندہ جو ہے گھر کے اندر 10 کلو واٹ تو لگا سکتا ہے، یا 12 کلو واٹ لگا لے گا۔ 25 کلو واٹ تو خیر وہ کسی صنعتی طبقے کے لیے ہوگا یا پھر زراعت کے شعبے میں استعمال ہوتا ہوگا، گھروں میں تو 25 kV استعمال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے وہاں سے ہٹے تو پھر پٹرول میں چلے گئے، پٹرول سے ہٹے تو پھر یہ چلے گئے بجلی کے بلوں کے اوپر۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیوں یہ اس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ بھی آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں۔ اب ہمیں مل کر جو ہے وہ اس قوم کو اٹھانا ہوگا۔ میرا ساتھ دیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔